میں نے کہا تھک چکی ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جس کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے، یا رب پھر سکون سے سو جاتی ہوں یہ سوچ کر تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ قید و غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہیداء کا ماتم نہیں کرتے، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے میرے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر عورت سے سچی محبت بس اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے، ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہو۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میرے کردار پہ کوئی داغ نہ لگنے دینا، میرے بس اتنی سی التجا ہے تجھ سے یا رب۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھاما ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ باتیں کرنا سب کو آتا ہے مگر تاثیر بیان کی کسی کسی کے مقدر ہوتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔